وہ ویسے نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے. سناؤں؟ چلے سناؤں گا بعد میں، پہلے نیت کے لئے انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا. اب انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بھی لیں گے انشاءاللہ. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار رسوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو روزے سے ہوں گا، سارے تو روزے سے ہوں گے نہیں، رمضان تو ہے نہیں. میں جاؤں گا مارکیٹ میں، کسی کے جاؤں گا تو کھا پی رہے ہوں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، کوئی چائے پی رہا ہوگا، کوئی بسکٹ کھا رہا ہوگا، میں ہوں گا روزے سے ان کا منہ دیکھتا رہوں گا. اب کیا کروں؟ سنو فضیلت، یہ فضیلت پائیں گے. حضرت سیدتنا ام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمائے تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے، فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے اس وقت تک مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال آؤ ناشتہ کریں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں روزہ سے ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سنو اے روزہ رکھنے کی نیت کرنے والوں، عاشقان رسول، دل کے کانوں سے سنو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا ارشاد ہے، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جب بھی موت آئے نیکی پر آئے، سجدے میں آئے، نماز میں آئے، کعبے کا طواف کرتے کرتے آئے، آقا کے مدینے میں آ جائے، آقا کے روزے پر آ جائے، جنت کی کیاری میں آ جائے. کاش جنت البقیع میں عطف نصیب ہو جائے. مدنی قافلوں میں اللہ کی راہ میں سفر کرتے کرتے ہماری جان جسم سے جدا ہو جائے. علم دین سیکھنے میں آئے، کاش ہمیں موت آ جائے، نیکی کے کام میں آ جائے. اللہ اس موت سے بچائے جو فلم دیکھتے دیکھتے آئے. اللہ اس موت سے بچائے جو ناچتے ناچتے گانا گنگناتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ اس موت سے بچائے، ان اعمال اور ان افعال اور ان بدکاریوں سے بچائے کہ کوئی شراب پی رہا ہے اور اسے موت آ جائے، کوئی جوا کھیل رہا ہے اسے موت آ جائے، کوئی رشوت لے رہا ہے اور موت آ جائے، کوئی سود لے رہا ہے اور موت آ جائے، کوئی بدکاری اور بے حیائی کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، موت آ جائے. ذرا سوچے یہ کیسی موت ہے. ارے کون سا مسلمان اس موت کی تمنا کرتا ہے؟ نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی مسلمان ایسی موت پر بھی اس کا ذہن بنا ہوا ہو. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیکی کی راہ میں موت آ جائے. تو یہ جب یقین ہے کہ موت کا آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں موت کب آئے گی، تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ ہمیں نیکی بھری زندگی گزارنی چاہیے، اچھی زندگی گزارنی چاہیے.
ستھری زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہمیں موت بھی اچھے وقت میں، ستھرے وقت میں اور عبادت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے، جیسے کالو چچا کو آئی تھی۔ کالو چچا کی بہار سنی تھی نا آپ نے؟ احمد آباد، ہند، گجرات، کس ٹائم آئے تھے کالو چاچا، ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ رمضان المبارک 1425 سین ہجری اور 2004 سین عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی ارتقاء میں متقف ہو گئے۔ یہ پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی ارتقاء میں شمولیت پہلی ہی بار نصیب ہوئی تھی۔ ارتقاء میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا۔ چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی۔ 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر اختیار کیا۔ مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا، لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے کہ گر پڑے، کلمہ شریف و درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا۔ اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ و درود نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے۔ چنانچہ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس ملبوس، سر پر سبز عمامِ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرتے کرتے مرنا نصیب کرتے۔ مسجد میں پہلی صف میں نماز کی حالت میں کلمہ و درود پڑھتے پڑھتے رخصت ہونا نصیب کر دے کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت تو کہیں گے نا۔ اب کوئی کسی جگہ پر کام میں لگا اور وہاں اس کو 2 پیسے زیادہ مل گئے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ٹھیک ہے محنت تو تم پہلے بھی کرتے تھے لیکن جب سے اس کام میں آئے ہو تمہیں برکت مل گئی، جب سے یہ شروع کیا تو برکت مل گئی، جب سے یہ تمہارا پارٹنر بنائے تم کو چاندی لگی، جب سے اس کے ساتھ ملے ہو تمہیں یہ ہو گیا۔ جب کو ہونا تو تھا، مقدر تو تھا، پر یہ بھی مقدر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دعوت اسلامی کا ماحول ملنا بھی مقدر تھا کہ دعوت اسلامی کے ماحول نے الحمدللہ انہیں کہاں سے کہاں پہنچا کر رکھ دیا۔ ان کی نصیحت کہ مدنی کاموں میں لگے رہو، اور سر پر سب امامے کا تاج بھی سجا ہوا تھا۔ اب بھی کئی اسلامی بھائی نظر آتے ہیں جو سب امامہ پہننے میں، امامہ شریف پہننے میں سستی کرتے ہیں۔ یہ سستی نہ کریں، بلکہ اس پیارے مبارک ایام میں جو عشرہ کی یہ مبارک عشرہ ہے، چلے اس میں جو امامہ نہیں پہنتے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ امامہ پہن کر کم از کم یہ عشرہ گزاروں گا۔ جو امامہ نہیں پہنتے وہ تو نیت کریں۔ چلو کل جمعہ کا دن ہے کہ امامے والے کو 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ کو امامہ باندھنے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو جو امامہ نہیں پہنتے وہ کل امامہ پہننے کی تو نیت کرے، انشاءاللہ کل جمعہ سب امامہ پہن کر ادا کریں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے ہمیں امامے پر استقامت عطا فرما دے۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب روزے رکھنے اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ کا ایک عمل بیان کر دوں
تاکہ ہمارے بزرگوں کی باتیں سن کر ہمیں مزید جذبہ نصیب ہو کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مسلسل 40 سال تک روزے رکھتے رہے، مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ ہونے دی، کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ یہ آخر میں بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ اللیل پڑھیں یا دیگر اوابین کی نوافل کی نیت کر لیجئے کہ جو کوئی مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد کوئی دنیاوی بات نہ کرے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دنیاوی بات نہ کرے اور 6 رکعتیں ادا کرے، اس سے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں آپ 2 سنتیں اور 2 کر کے نفل پڑھ لیں تو یہ 6 ہو جائے، تو انشاءاللہ اس اور بھی ثواب ملے گے۔ اسی طرح جو اشراق چاش کے عادی نہیں ہے وہ نیت کرے کہ ان دنوں میں اشراق چاش کی نماز بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تہجد، اشراق چاش کے نوافل اور جناب اوابین کے نوافل اور یہ تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے ان دنوں میں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ابھی پچھلے جو سال گزرے یہ 10 دن خوب عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی عبادت کو چھپایا۔ اب ہم تہجد پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، روزے رکھیں اور پھر اپنی عبادت کا ان معنوں کا ڈھول بجائیں اور ڈنکا بجائیں کہ اس میں ریاکاری ہو جائے تو اللہ، تو ریاکار کو ثواب کے بجائے اس عمل پر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے 40 سال تک آپ روزے رکھتے رہے اور آپ کے گھر والوں کا پتہ نہ چلا کہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ یعنی گھر والوں سے اپنی عبادت چھپانا کتنی اہم بات ہے۔ تو اپنے عمل کو ریاکاری سے بھی بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔